ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طور و طریقے پر ہیں۔ تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہوئے۔ ایک شرط تمہاری خواہش پوری کرنے کی تیار ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کرو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے۔ بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنائیں گے۔ ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی: میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ اور افسوس ہے کہ مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا: اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آنے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار چند معزز وجاہت اشخاص جو ہے وہ بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے پوچھا: اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا: ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں۔ ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے تفصیل گفتگو اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے: میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات کے بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قریش نے اللہ کے احکام کی کھلا مخالفت کی، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی سے انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام ان باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا: اور کس چیز سے دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا تھا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو،
اپنی اولاد کو مفلس کردار سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خوف اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق نے قرآن کریم کی آیات سن کر بول اٹھائے، قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا ہے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایات لے کر گئے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم سے برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان سے پرستش شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ تو نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ میری جان ہی چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو، جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں تو دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف میں تشریف لے گئے، وہاں ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بے ہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ چند شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اطہر کو مار مار کر لہولہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے کہ اللہ ان پر غضبناک عذاب نازل کرے کہ وہ تباہ ہو جائیں۔ اس وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں کہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے
کیونکہ یہ نادان ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن معیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہہ کے لگانا لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ صرف اسی اختلاف نہیں کرتے، اس وقت تک لٹاتے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دو بھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 23 مرد اور 15 جو عورتوں تک پہنچ گئے۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوایا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا ان کا قصور کیا ہے؟ کفار نے بتایا کہ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نے ایسی مسلمانوں کو دربار میں حاضر کی حقیقت کی تفصیل پوچھی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، زمین اور آسمان پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست و دشمن سبھی دیتے ہیں کہ قوم نے ان کو محمد الامین کا لقب دیا ہے، اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا اور توحید کا سبق سکھایا، اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے، عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ جائیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا جو کلام تمہارے پیغمبر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیت پڑھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات ذکر تھے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں، میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے ہیں، رہ جانے والوں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بفر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ اس کا بدلہ نہ لے سکے۔
تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے کا انتظار کریں۔ اللہ نے دشمن کے خطرناک ارادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ تمہارے پاس حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لٹا دینا۔ باہر نکلے دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور آیات کا ترجمہ، خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور میں پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون سری گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں سے ایک مسجد کی تعمیر قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا، یعنی جو آپ ایک قوالی بھی سنتے ہیں، یثرب کے سوالی شاہ مدینہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ النبی رکھ دیا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک معاہدہ کیا کہ اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو جوان ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلوں میں سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرنے والے، اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں نے کفار اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں یا کفار قریش کے ساتھ دے گا اور کسی پر اعتراض نہ کرے گا۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہم، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا اور ایک روز بنو
بکر نے بنو خزاع پر حملہ بول دیا اور جانی مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاع کو جو نقصان پہنچا اس کا ہر جانہ ادا کرے، یعنی معاہدہ توڑ کر کفار قریش معاہدہ توڑ یا دو تو بنو بکر حق بجانب کی قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثار ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستہ میں شامل ہو گئے اور اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد وہ 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ میں پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے اور ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں تھی۔ مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو رحمت عالمین کا مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے، جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو؟ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ نمبر 3، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ نمبر 4، جو کوئی حکیم بن جزائم کے گھر میں پناہ وہ محفوظ ہے۔ نمبر 5، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ نمبر 6، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے۔ نمبر 7، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ جس طرح رواداری اور عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ مثال نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ 360 بت تھے تقریباً، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا شکرانہ ادا کی۔ جب آپ آدھے عرب پر آپ کی حکمرانی قائم ہو چکی تو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی چھال، تکیہ لگا کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو جواب ملتا ہے یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا کہ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اناج نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ آخرت میں سعادت حاصل کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے دنیاوی آرام اور راحت سے کیا کام، میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، اپنا جوتا خود گھان لیتے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگائے تھے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا خوشی سے قبول فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ کیسر روم کے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے بات چیت ہوئی۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ کیسر روم نے اس بات پر کہا کہ جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ چلیں پھر اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ بھی ہمیں بنانا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔